بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 5 جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم کچھ الفاظ حل کریں گے جو جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیں 5ویں تمرین ہے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے سمجھ لیا، جملہ انشائیہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے سمجھ لیا۔ جملہ انشائیہ کی جو اقسام ہیں 9 قسمیں وہ ہم نے گزشتہ سبق میں ہم نے کور کر لی تھی۔ 10ویں قسم رہ گئی تھی وہ تھی عرض، وہ میں آپ کو آج کے سبق میں بتا دیتا ہوں۔ عرض کہتے ہیں کسی کو کسی کام کے اوپر ابھارنا کہ تم یہ والا کام کر لو، اس کو کہا جاتا ہے عرض۔ اب آپ نے یہ جو مثالیں ہیں ان مثالوں کے اندر آپ نے 2 چیزیں بتانی ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ جملہ خبریہ کون سا ہے، اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ جملہ انشائیہ کون سا ہے۔ اور جملہ انشائیہ میں پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ جملہ انشائیہ کی جو 10 اقسام ہیں ان 10 قسموں میں سے یہ کون سی قسم ہے۔ یہ ساری چیزیں پتہ کیسے چلیں گی؟ تو اس ساری چیزیں کچھ تو پتہ چلیں گی الفاظ کے ذریعے سے اور کچھ پتہ چلیں گی ترجمے کے ذریعے سے۔ ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں، ساتھ میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہاں پہ الفاظ کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے یا پھر ترجمے کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے۔ پہلی مثال آپ دیکھیں، اسلمو، تم سب اسلام لے آؤ، یہ امر کا صیغہ ہے۔ جب یہ امر کا صیغہ ہے تو پتہ چلا کہ جملہ خبریہ نہیں جملہ انشائیہ ہے، اور جملہ انشائیہ کی قسم ہے امر۔ آگے دیکھیں، آمنو، ایمان لے آئے وہ سب مرد۔ اب ترجمہ بتا رہا ہے کہ یہ خبر ہے، کیونکہ فعل ماضی ہے، زمانہ ماضی میں ایک کام ہو چکا ہے، اس کی خبر دی جا رہی ہے، تو پتہ چلا کہ یہ جملہ انشائیہ نہیں بلکہ جملہ خبریہ ہے۔ جملہ خبریہ کی پہچان کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ جو جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں، آپ دیکھیں کہ کوئی لفظ ان 10 اقسام میں سے کسی قسم کے اندر نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جملہ خبریہ ہے۔ لہذا اگر ہم آمنو کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ 10 قسموں میں سے کسی قسم میں نہیں آتا، اور دوسری بات یہ کہ ترجمہ بھی اس کا خبر والا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ نہیں ہے۔ تیسری مثال دیکھیں، لا تکفرو، کفر مت کرو تم سب۔ اب ترجمہ خود بتا رہا ہے کہ منع کیا جا رہا ہے، تو یہ نہیں ہے۔ جب یہ نہیں ہے تو پھر یہ جملہ انشائیہ ہوگا، کیونکہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے نہیں۔ چوتھی مثال ہے، بشر، خوشخبری سنا دیجئے آپ، تو یہ امر کا صیغہ ہے۔ بشر صیغے سے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا، جو امر کا صیغہ ہے، جتنے امر کے صیغے ہیں، چاہے وہ ثلاثی مجرد کے ہیں، ثلاثی مزید فی کے ہیں، رباعی کے ہیں، اجوف، مثال، ناقص، جو بھی امر کا صیغہ ہے وہ جو آپ نے جملہ انشائیہ بنا دینا ہے۔ یہ جو بھی نہیں کا صیغہ ہے وہ آپ نے جملہ انشائیہ بنا دینا، اور یہ امر کا صیغہ ہے لہذا یہ جملہ انشائیہ ہوگا۔ لیت زید عالم، کاش کہ زید عالم ہوتا۔ ترجمے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر کاش آ رہا ہے، جب کاش آئے گا تو یہ تمنی ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ عربی میں تمنا کرنے کے لیے، تمنی کے لیے لفظ لیتا استعمال ہوتا ہے، تو جب اس میں لفظ لیتا آ گیا ہے تو پھر آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ تمنی ہے۔ جب یہ تمنی ہے تو پھر یہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ آگے دیکھیں، حامدہ بکرن، بکر نے حمد کی یا بکر نے تعریف کی، تو یہ خبر دی جا رہی ہے، تعریف کی، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جملہ خبریہ ہے۔ ترجمے سے ایک تو پتہ چل رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ صیغہ دیکھ لیں، صیغہ ماضی کا ہے۔ جب ماضی کا صیغہ ہے تو پھر یہ لازمی بات ہے کہ یہ خبر ہی ہوگا، کیونکہ ماضی کے جتنے صیغے ہیں وہ خبر بنیں گے، وہ انشائیہ نہیں ہوں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ انشائیہ کی جو 10 اقسام ہیں اس 10 قسموں میں سے کسی قسم کے اندر نہیں آ رہا۔ جب یہ کسی قسم کے اندر نہیں آ رہا تو پھر یہ لازمی بات ہے کہ جملہ خبریہ ہی بنے گا۔ آگے دیکھیں، اتقتلون، کیا تم قتل کرتے ہو؟ اب یہ دیکھیں ذرا، آسان ہے بات کہ سوال کیا جا رہا ہے، جب سوال کیا جائے گا تو پھر یہ استفہام ہے، اور استفہام یہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے، لہذا یہ جملہ انشائیہ ہے، جملہ خبریہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، آمنا، ہم ایمان لائے۔ اب ایک تو ترجمے سے پتہ چل رہا ہے کہ جملہ خبریہ ہے کیونکہ خبر دی جا رہی ہے، دوسرا یہ کہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی خبریہ ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ کہ 10 قسموں میں سے کسی قسم میں سے نہیں آتا، لہذا یہ جملہ انشائیہ نہیں بلکہ جملہ خبریہ ہے۔ اب صر بھی، کیا ہی اچھا دیکھنے والا ہے وہ، تو یہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے تعجب۔ دیکھیں تعجب کے لیے نا 3 فعل استعمال ہوتے ہیں، وہ 3 فعل آپ ثلاثی مجرد باب ضربہ کی جو پہلی کردان ہے اس کے آخر میں آپ پڑھ چکے ہیں، ما اضربہ و اضرب بھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ضروبہ بھی شامل ہے، ضروبہ، اور بعض لوگ اس کو ضروبت کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو یہ 3-4 الفاظ ہیں، اس میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے بھی۔ اب صر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ باب فعل سے آپ امر کا صیغہ بناتے ہیں، ساتھ بھی لگا دیتے ہیں، یا پھر یہ کرتے ہیں اب سارا ہو، باب فعل سے فعل ماضی کا صیغہ لے آتے ہیں۔ تو یہ 2-3-4 صیغے ہیں جو کہ تعجب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ایک تو ترجمے سے پتہ چل جائے گا کتنا ہی اچھا دیکھنے والا ہے وہ شخص، یہ تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے، یا پھر آپ کو صیغے سے پتہ چل جائے گا تو یہ تعجب ہے، لہذا تعجب جملہ انشائیہ کی یہ قسم ہے۔ تو یہ اب صر بھی ہو گیا۔ آگے دیکھیں، ما آجل زیدن،
کتنا ہی جلد باز ہے زید. تو یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی تعجب ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تعجب میں ایک تو باب افعال سے آپ یا تو واحد مذکر غائب فعل ماضی استعمال کرتے ہیں، دوسرا یا پھر باب افعال سے آپ امر کا صیغہ لے کے آتے ہیں. یہاں پہ امر آیا تھا اور یہاں پر آیا ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی. اور دوسری بات یہ کہ ترجمے سے پتہ چل جائے گا کہ ترجمے میں تعجب ایک اظہار کیا جا رہا ہوگا، تو ترجمے سے بھی پتہ چل رہا ہے اور لفظ سے بھی پتہ چل رہا ہے، لہذا یہ دونوں تعجب ہیں اور تعجب جملہ انشائیہ کی قسم ہے. آگے دیکھیں، الا تکرموا زیدن، کہ تم زید کا اکرام نہیں کرتے. تو ایک درخواست کی جا رہی ہے، ایک عرضی پیش کی جا رہی ہے کہ بھئی تم یہ والا کام کر لو. تو ادب کے ساتھ کوئی درخواست پیش کرنے کو عرض کہا جاتا ہے، اور عرض یہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے. البتہ لفظوں کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر لفظوں میں اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں الا آ جاتا ہے. تو الا آئے تو وہاں سے بھی آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ جہاں پر الا آئے گا وہاں پر عرض ہی ہوگا. لیکن اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ الا آتا ہے وہاں سے وہ عرض ہی ہوتا ہے، لیکن صحیح جو پتہ چلتا ہے وہ ترجمے سے اور سیاق و سباق سے آپ کو معلوم ہوتا ہے. لہذا یہ عرض ہے اور عرض جملہ انشائیہ کی قسم ہے. لا تقولوا، تم مت کہو. نہیں ہے، کیونکہ نہیں کا ایک تو نہیں کا صیغہ ہے، دوسرا ترجمہ خود بتا رہا ہے کہ یہ نہیں ہے اور نہیں جملہ انشائیہ کی قسم ہے. لعل الساعۃ قریب، شاید کہ قیامت قریب ہے. اب دیکھیں لعل آ گیا، ایک تو آپ کو ترجمے سے معلوم ہوگا کہ جو ترجی ہے اس کے ترجمے میں شاید آئے گا. جب شاید کا لفظ ہے تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ترجی ہے. دوسرا یہ کہ عربی میں لعل استعمال ہوتا ہے. جب لعل استعمال ہو رہا ہے تو آپ کو یہاں سے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ ترجی ہے، اور جب ترجی ہو تو ترجی جملہ انشائیہ ہوتی ہے، جملہ خبریہ نہیں ہوتی. آگے دیکھیں، ازید قائد، کیا زید بیٹھا ہے؟ ترجمہ خود بتا رہا ہے کہ سوال کیا جا رہا ہے، اور سوال یہ استفہام ہے، استفہام جملہ انشائیہ ہوتا ہے. نکاح تو، میں نے نکاح کیا. دیکھیں یہ خبریہ بھی بن سکتا ہے اور انشائیہ بھی بن سکتا ہے. خبریہ ایسے کہ آپ نے نکاح کر لیا ہے، آپ اس کی خبر دے رہے ہیں فی الماضی کے اعتبار سے، تو پھر تو یہ خبریہ ہے. اور انشائیہ ایسے کہ آپ نکاح کر رہے ہیں، ایجاب و قبول کر رہے ہیں، تو ایجاب و قبول کرتے وقت وہ کہتا ہے کہ میں نے نکاح کیا، جو پہلا جملہ ہوتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور آگے سے پھر دوسرا بندہ کہتا ہے یا عورت کہتی ہے کہ میں نے قبول کیا، تو پھر وہ دوسرے جملے کو قبول کہتے ہیں. تو یہ ایک عقد کیا جا رہا ہے، عقد نکاح کے، جس کو ہم کہتے ہیں بھی عقد نکاح. تو اگر یہ عقد نکاح کے وقت یہ لفظ بولا ہے تو پھر یہ عقد ہے، اور عقد یہ جملہ انشائیہ ہے. اور اگر خبر دی ہے تو پھر یہ جملہ خبریہ ہوگا. آگے دیکھیں، لعل بکرا نائم، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لعل یہ آتا ہے ترجیح کے لیے، لہذا یہاں پر بھی لعل آ گیا ہے، لہذا یہ ترجیح ہی ہوگا. شاید کہ بکر سو رہا ہے. من جاء، کون آیا؟ سوال خود بتا رہا ہے کہ یہ سوال ہے. جب سوال ہے تو پھر یہ استفہام ہے، اور استفہام جملہ انشائیہ کی قسم ہے. من ابو کا، تمہارا باپ کون ہے؟ تو یہ بھی سوال ہے، سوال استفہام ہے اور استفہام جملہ انشائیہ کی قسم ہے. اور آخر ہے کبر، تکبیر پڑھیے، تکبیر کہیے، نعرہ لگائیے اللہ اکبر کا. تو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور امر یہ جملہ انشائیہ کی قسم ہے. تو اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 10 اقسام میں سے کون سی قسم ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جملہ انشائیہ ہے. اور جو 10 قسموں میں سے کوئی قسم نہ ہو وہ جملہ خبریہ ہوتی ہے. اور جملہ خبریہ میں عام طور پہ میں نے آپ کو بتایا یا تو جملہ اسمیہ خبریہ ہے، دونوں اسم ہوں گے. اگر فعلیہ خبریہ تو اس میں عام طور پر فعل ماضی استعمال ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے ماضی ہو، کبھی کبھی فعل مضارع بھی آ جاتا ہے، لیکن ترجمے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خبریہ ہے یا پھر یہ انشائیہ ہے.